بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے صحن سے لے کر باہری دروازے سے بھی باہر ٹائلوں کا فرش ایسا کہ منہ دکھے ہے اس میں، اور گھر کی سجاوٹ دیکھ کر تو قسم اللہ حیرت ہوتی ہے بندے کو۔ اے کیا سچ میں آپا؟ فریحہ اتنا مرعوب ہوئیں کہ پوچھے بغیر نہ رہ پائیں۔ تو اور کیا، ابھی چل کے دیکھ لے میرے ساتھ، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بڑے مقدر والوں کو ملتا ہے ایسا رشتہ، ایک اکیلا لڑکا، کوئی آگے نہ پیچھے، اوپر سے نوکری بھی سرکاری، اونچے گریڈ کا افسر، ہفتے میں 3 دن تو دفتر جاتا ہے اور بس سمجھو پورے ماہ کی تنخواہ گھر بیٹھ کے ہی وصول کرے ہے۔ ایک رشتے کی پھوپھی ہے، ان کا رشتہ کروا رہی ہے۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا منظر علیزہ کی آنکھوں میں آئی نمی سے پل بھر کو دھندلا سا گیا۔ جہاں صحن کے بیچوں بیچ رکھی چارپائی پر براجمان حلیمہ بھی گزشتہ 2 گھنٹوں سے لڑکے کے اوصاف گنوانے میں مصروف تھیں۔ یہ حلیمہ بھی عجیب ہیں، جب آتی ہیں امی کو پریشان کر دیتی ہیں۔ ماں کو ان کے سامنے یوں چپ سادھے بیٹھا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ کوئی سمجھائے تو انہیں، بھلا کہاں ملتے ہیں ایسے لڑکے، وہ بھی آج کل کے زمانے میں۔ تیار چائے پیالیوں میں نکالتے ہوئے وہ بڑبڑائی، ہاں البتہ آرڈر پر ضرور بن جاتے ہوں گے، بالکل میڈ ان چائنا جیسے۔ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑی اور ٹرے اٹھا کر باہر کو چل دی۔ بھئی جوڑ ملنا تو نصیب کی بات ہے، پر مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ ان دونوں کی جوڑی جچے گی خوب۔ ہاں تم دیکھ لینا۔ سلام کے جواب میں سر تا پا اسے دیکھتے ہوئے حلیمہ بی نے اپنی بات پوری کی کہ علیزہ نے جھینپ کر جلدی سے ٹرے ان کے آگے رکھی اور واپسی کی راہ لی، تو انہوں نے بھی اس کے بنائے مزیدار شامی کبابوں اور گاجر کے گرما گرم حلوے سے انصاف کرنے میں ذرا بھی دیر نہ کی۔ ہاں مگر ساتھ ہی گاہے بگاہے وہ فریحہ پر بھی نظر مارنا نہ بھولتیں، جو چائے کا کپ تھامے اپنی نظریں بدستور زمین پر جمائے کہیں سوچوں میں گم تھی۔ اب سوچتی ہی رہے گی یا مجھے کچھ بتائے گی بھی کہ کب لاؤں ان لوگوں کو تیرے گھر؟ چائے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کے وہ ان سے مخاطب ہوئیں۔ تیری جگہ اگر میں ہوتی نا تو سچ کہوں کب کی اپنی بیٹی کے لیے اس رشتے کی منظوری دے کر شادی کے دن بھی ڈلوا چکی ہوتی۔ تیسرا چکر ہے میرا یہاں، لیکن ابھی تک کوئی سرا نہیں پکڑایا تو نے۔ شکوہ تو آپ کا بھی بالکل بجا ہے آپا، مگر کیا کروں دل مانتا نہیں ہے میرا۔ علیزہ کے ابو سے ذکر کر لوں تو پھر ایک آدھ ہفتے میں بتاتی ہوں۔ 100 کے کتنے ہی نئے نوٹ پرس سے نکال کر ان کی طرف بڑھا کر فریحہ ساتھ میں انہیں اپنی مجبوری بھی بتانے لگیں۔ ان لال کڑکتے نوٹوں کو پکڑتے ہوئے مارے خوشی کے گرچہ حلیمہ بی کے ہاتھوں میں راشا سا طاری ہو گیا تھا، مگر پھر بھی جھٹ پٹ انہیں بٹوے میں اڑس کر وہ خاصی رازداری سے گویا ہوئیں۔ تسلی سے سوچ لے، فکر نہ کر، ویسے بھی لڑکے کی پھوپھی نے سب مجھ پر ہی چھوڑ رکھا ہے۔ تیری طرف سے ہاں یا نہ میں جواب لے کر ہی تو آگے چلوں گی۔ جانتی ہوں اچھے سے کہ یہ رشتہ باہر نکلا نہیں اور لوگوں نے جھپٹا نہیں۔ اپنی بھاری بھرکم جسم کے ساتھ عبایا سنبھالتی پھر حلیمہ بھی تو چل دیں، لیکن پیچھے فریحہ کو اچھا خاصا الجھا گئیں۔ اس لیے وہ بھی سیدھی بستر پر جا لیٹیں اور چادر سے منہ سر لپیٹ کر جان بوجھ کے سوتی بن گئیں۔ علیزہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈتی کمرے تک آئی، مگر ماں کو سوتا دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ شوہر کے حصول روزگار کی خاطر شارجہ مقیم ہونے کے سبب دونوں بچوں علیزہ اور تیمور کے ساتھ ساتھ گھر باہر کی تمام ذمہ داری فریحہ کے سر پہ تھی، جسے بحسن و خوبی وہ کئی سالوں سے سر انجام دیتی چلی آ رہی تھیں۔ علیزہ کے پڑھائی مکمل کرتے ہی ان کو اس کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔ شادی دفتروں کے چکر میں وہ پڑنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی بھانت بھانت کے لوگوں کو گھر بلوا کر بیٹی کی شناخت پریڈ کی قائل تھیں۔ اس لیے رشتے کروانے والی حلیمہ بی سے ان کی پرانی جان پہچان ہونے کے سبب انہیں کوئی اچھا سا رشتہ لانے کو کہا۔
وہ تو اگلے ہی روز ایک عدد رشتے کے ساتھ آن وارد ہوئیں، جبکہ دوسری سلمہ تھی جو فریحہ کی دوست کے توسط سے آج ان کی طرف آئی تھی۔ بڑا سونا ہے یہ لڑکا باجی، بالکل جیسے کوئی شہزادہ، لکھا پڑھا بھی خوب ہے اور خیر سے تنخواہ بھی اچھی لیتا ہے۔ خاندان تو زیادہ بڑا نہیں اس کا۔ رشتہ معقول لگنے پر فریحہ کو بھی مزید جاننے میں دلچسپی ہوئی۔ کوئی نہیں باجی، چھوٹا سا ہی تو ہے، بس 3 بھائی اور 3 ہی بہنیں، سلمہ جواب دیتے ہوئے ذرا ہچکچائی۔ اچھا، فریحہ کے اندر تک کڑواہٹ گھل گئی تھی، مگر یہ خاندان کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے؟ نہیں نہیں باجی، یہ چھوٹے 2 بہن بھائی ہی بیاہنے کو رہ گئے ہیں بس۔ بڑے والے تو سارے اپنے گھر بار بچوں والے ہیں۔ ان کے چہرے پہ لہراتی مایوسی دیکھ کر سلمہ نے ہمت بندھانی چاہی۔ میری مانے تو ایک نظر دیکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اچھے لوگ ہیں، بچی خوش رہے گی۔ سلمہ کے مشورے پر فریحہ جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ نہ بابا نہ، میں کیسے اپنی ایک ہی بیٹی کو اتنے بڑے خاندان میں بیاہ دوں؟ ہمارے وقت میں تو بات اور تھی، تب کنبے ہی بڑے بڑے ہوا کرتے تھے۔ ماں باپ کے گھر سے کام کرتی لڑکیاں سسرال جاتے ہی چولہا چوکی کے آگے بٹھا دی جاتیں۔ ذمہ داریوں کے پہاڑ تھے جو ان پر لاد دیے جاتے، اور کیا مجال ان کی کہ وہ چوک جائیں۔ لیکن آج کل خاندان چھوٹے ہو گئے ہیں، اس لیے زندگی بھی آسان رہتی ہے۔ باجی یاد کریں گی جو یہ رشتہ بتا رہی ہوں؟ ابھی سے انکار نہ کریں، میں پھر کسی روز آ جاؤں گی۔ سلمہ کی اس تجویز پر فریحہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اقرار میں سر ہلانا پڑا۔ ہاشم، علیزہ کے لیے 2 گھروں سے رشتے ہیں۔ انجان لوگ ہونے کی وجہ سے گھر بلاتے ہوئے بھی گھبراتی ہوں، اس لیے پہلے اپنی تسلی کرنے کے بعد ہی دیکھوں گی کہ ان دونوں میں سے کون سا رشتہ زیادہ موزوں ہے۔ اسی فیملی کو گھر بلاؤں گی۔ 2 3 دن کی مسلسل سوچ بچار کے بعد فریحہ سے جب کچھ بھی نہ بن پڑا تو انہوں نے شوہر کو فون ملا لیا۔ بیٹی کے مستقبل کا معاملہ ہے، جتنا بہتر فیصلہ ہم دونوں مل کر کر سکتے ہیں وہ مجھ اکیلی کے بس کی بات نہیں۔ کسی طرح بھی اگر آپ 1 1.5 ہفتے کے لیے آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، میری ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی۔ فریحہ، ابھی مجھے پاکستان سے واپس آئے 2 ماہ ہی تو گزرے ہیں، اتنی جلدی ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو تو الگ بات ہے۔ پھر بھی آپ ایک کوشش کر کے دیکھیں۔ ہاشم کے انکار پر وہ مصر ہوئیں۔ ایک تو ویسے ہی آج کل ہماری کمپنی کا آڈٹ چل رہا ہے، دوسرا پورے سال کی کلوزنگ کا کام بھی اس مہینے کے آخر میں ہے، اس لیے میرا ان دنوں پاکستان آنا بہت مشکل ہے۔ میری مجبوری سمجھو، لیکن فریحہ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، یقیناً اچھا فیصلہ ہی کرو گی۔ ہاں، مگر رشتہ طے کرنے سے قبل لڑکے، اس کی جاب اور خاندان وغیرہ کے بارے میں اپنے طور پر لازماً تحقیق کراؤں گا۔ وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے تھے، لہٰذا فریحہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اس وقت علیزہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب فریحہ اندر چلی آئیں اور اس سے کہنے لگیں، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، اس لیے اندر آرام کرنے جا رہی ہوں۔ بھائی کالج سے آئے گا تو اسے کھانا نکال دینا۔ جی امی، لیکن پہلے سر درد کی گولی لے لیں، ساتھ چائے بھی بنا لاتی ہوں۔ وہ فکر مندی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی نہیں، ذرا دیر سو لوں تو شاید فرق پڑ جائے گا، اور چائے بھی اٹھ کر پیتی ہوں۔ بیٹی کے رشتے کے معاملات نے انہیں اچھا خاصا الجھا ڈالا تھا کہ ہر وقت انہی سوچوں کے ساتھ برسر پیکار رہنے کی وجہ سے طبیعت کی خرابی لازمی تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اتنے روز کی سوچ بچار سے وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھیں۔ تب ہی تو آج صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ کافی حشاش بشاش نظر آئیں۔
علیزہ، میں نے سوچ لیا ہے کہ حلیمہ بی کو فون کر کے کہہ دوں کہ لڑکے والوں کے ساتھ کوئی ٹائم سیٹ کر کے مجھے بتا دے۔ میرے خیال سے یہ رشتہ اس لحاظ سے مناسب ہے کہ اکیلا لڑکا، ماں باپ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی دیور نندوں والی جھنجھٹ ہوں گے وہاں۔ جتنی پرسکون ہو کر وہ بیٹی کو بتا رہی تھیں، ان کی باتیں سن کر علیزہ اتنی ہی بے چین ہو گئی اور خود کو ماں کے سامنے بولنے سے روک نہ پائی۔ سننے میں تو یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے امی، مگر حقیقت میں کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ سسرال کے نام پہ آپ کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں۔ اس انسان کو بھی کیا زندگی ہے جس کا کوئی اپنا ہی نہ ہو۔ ایک تو سسرال، اور پھر وہ بھی بڑا سسرال کی جنجال سے کم نہیں ہوتا۔ بیٹا جی، میں نے بھگتا ہے، اس لیے نہیں چاہتی کہ تمہیں بھی بڑے خاندان میں بھیج دوں۔ علیزہ کی بات سن کر فریحہ نے اسے اپنی زندگی کا تجربہ بتانا چاہا۔ ہاشم کے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہونے کے سبب تمہاری چاروں پھوپھیوں اور دونوں چچاؤں کی شادیاں بھی میں نے ہی کی ہیں۔ ہم میاں بیوی تو ساری زندگی خدمتیں ہی کرتے آئے ہیں، مہمانداریاں، دعوتیں، پورا پورا دن میں تو کچن میں ہی سے ہی نہ نکل پاتی تھی۔ دو جا رہی ہیں اور دو آ رہی ہیں۔ یہ تو تمہارے ابو کا بڑا احسان ہے کہ مجھے الگ گھر بنوا دیا، تب ہی تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ لیکن یہ سب سن کر بھی علیزہ ماں سے ہرگز متفق نہ تھی۔ مانتی ہوں امی کہ آپ نے سسرال میں بڑی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، وہاں تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھیں کہ دادی، دادا، پھپھو اور چاچو آپ کو عزت بھی تو کتنی دیتے ہیں، ہماری ذرا سی تکلیف یا پھر خوشی کا سن کر کیسے دوڑے چلے آتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچپن میں آپ ہمیں دادی کے پاس چھوڑ کر نانوں کے گھر چلی جاتی تھیں۔ فراز ماموں کی شادی پہ تو آپ ایک ہفتہ پہلے ہی چلی گئیں۔ انیلا اور فائزہ پھپھو نے پیچھے ہمارا کتنا خیال رکھا، روزانہ نہلا دھلا کر اسکول بھیجتی، اور پھر نانا جان کے بیمار ہونے پر تو آپ پورا مہینہ ان کے پاس رہیں۔ اچانک یاد آنے پر وہ ماں کو بتانے لگی، پھپھو ہمیں ہوم ورک کرواتی، ایک دن بھی ہمارا اسکول سے ناغہ ہوا نہ، کام کا خرچ۔ دادی تو گود میں بٹھا کر اتنے پیار سے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر ہمیں کھلایا کرتی تھیں۔ وہ جو بھی کہہ رہی تھی بالکل سچ تھا۔ بڑی بہو کی حیثیت سے اگر فریحہ نے اپنے سسرال کی خدمت کی، ان کی ذمہ داریوں کو اپنا سمجھ کر طریقے سے نبھایا تھا، تو جواباً سسرال والوں نے بھی فریحہ کو ہمیشہ عزت اور احترام کی مسند پر ہی بٹھایا۔ علیزہ اور تیمور کو پال کر بڑا کرنے میں ان کی دونوں چھوٹی نندوں کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ دل سے بیٹی کی سمجھداری کی قائل ہو چکی تھیں۔ مجھے نہیں پتا امی، میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، آپ جو بھی فیصلہ کریں گی یقیناً وہی بہتر ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ محض بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے کسی رشتے کو ریجیکٹ، اور چھوٹا بلکہ ایک اکیلا لڑکا ہونے کی وجہ سے سلیکٹ نہ کریں۔ ماں ہوں نا تمہاری، اس لیے نہیں چاہتی کہ تم بھی بیاہ کر بڑے خاندان میں جاؤ اور ذمہ داریوں کے بھاری بوجھ تلے دب کے خود کو ہی فراموش کر بیٹھو۔ امی، ذمہ داریاں تو دونوں صورتوں میں ادا کرنی ہوتی ہیں، چاہے خاندان بڑا ہو یا چھوٹا۔ اکیلا بندہ کتنا بھی باہر گھوم پھر آئے، دھڑا دھڑ شاپنگ کر لے، سینما جائے، کھائے پیے، لیکن جب خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا تو پھر مجھے بھاگ بھاگ کر آپ کے پاس ہی آنا ہوگا، اور یہ بات کسی کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ بلا شبہ علیزہ کی باتوں میں دم تھا کہ فریحہ بھی لاجواب ہو گئیں۔ ننیال ددیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بہت بڑی ہیں یا پھر بہت چھوٹی۔ ہاں، اسکول کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی؟ امی کے آگے نندوں کی صورت میں نہیں مل جائیں گی۔ ننیال ددیال میں میری ہم عمر کوئی لڑکی نہیں، مجھ سے بڑی ہیں یا پھر چھوٹی، تو کالج کی فرینڈ سے مل کر دل بہلا لیتی ہوں، مجھ سے بڑھ کر ان رشتوں کی قدر کس کو ہوگی؟ امی کے آگے
نندوں کی صورت میں بہنیں مل جائیں گی۔ میں ناحق پریشان ہو رہی تھی اور الٹا تمہارے ابو سے پاکستان کا آنے کا تقاضا کیے جاتی تھی، مگر علیزہ بچے، تم نے تو میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ فریحہ نے بیٹی کو گلے لگا کر چوم لیا۔ ہوتا یہ ہے کہ بات جب اپنے پہ آئے تو ساری عقل مندی اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا، اچھا ہوا جو تم سے بات کر لی۔ اب آگے کیا کرنا ہے میں اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ بڑے بزرگ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہر نسل پچھلی سے زیادہ ذہین ہوتی ہے۔ بچے بھی ہمیں اچھے مشورے دے سکتے ہیں۔ ذہنی طور پر مطمئن ہو کر آج وہ کتنے دنوں بعد کھل کر مسکرائی تھیں اور کچھ دیر بعد فون پکڑے سلمیٰ کا نمبر ملا کر اسے لڑکے والوں کے ساتھ ملاقات کا دن اور وقت طے کرنے کا کہہ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے علیزہ کو دیکھتے ہی پسند کر لیا۔ ایک سلجھی اور ہر لحاظ سے مہذب اطوار کی حامل لڑکے کی فیملی ان کی توقع سے بھی بڑھ کر اچھی نکلی کہ فریحہ کے لیے انکار کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ تب ہی انہوں نے شوہر سے مشورہ کر کے بخوشی اس رشتے کی منظوری دے دی۔ آنے والے ہفتے کی ایک حسین عبر آلود شام گھر میں منعقدہ منگنی کی تقریب میں جب ہینڈسم سا ارسلان علیزہ کو انگوٹھی پہنا رہا تھا تو دھنک کے سارے ہی رنگ اس کے چہرے پہ رقصاں تھے۔ یہ دیکھ کر فریحہ کے اندر ایک طمانینت بھر گئی۔ اپنے سسرال والوں کے جھرمٹ میں گری تصویر بنواتی بیٹی کی حقیقی زندگی کی تصویر انہیں مکمل لگی، جس میں کوئی خالی پن نہ تھا۔ تمام رشتے ہی آس پاس تھے، ساس سسر نندیں دیور جیٹھ جیٹھانی۔ میں واقعی غلط تھی، علیزہ کے لیے اکیلا لڑکا تلاش کر رہی تھی۔ اچھی زندگی جینے کے لیے پیار اور احترام کے ساتھ رشتوں کا ساتھ ہونا بھی تو ضروری ہے۔ دکھ سکھ میں تو ساتھ کھڑے یہی اچھے لگتے ہیں اور اپنے ہونے کا احساس دلا کر ہمیں معتبر بنا دیتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے بیٹی کی آئندہ زندگی کے لیے ان کے دل سے ڈھیروں دعائیں نکلتی چلی گئیں، اور اس آسودگی سے مسرور ہو کر فریحہ نے اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا لیا۔